نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ غیر مقلدین کی باتیں بدلتی جا رہی ہیں۔ پہلے جو باتیں کیا کرتے تھے یا کہا کرتے تھے اب وہ نہیں کرتے، اب ان باتوں سے بہت ہی ہٹ چکے ہیں۔ پرانی باتیں اب ان کی نہیں رہیں۔ جیسے آپ ایک بھائی کی ویڈیو سن لیں غیر مقلد کی، جو کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس پر گفتگو کریں۔ ہمارے اسٹیج سے الحمدللہ کبھی آپ کو یہ پیغام نہیں ملے گا کہ آپ ہمارے جلسوں میں فلاں کے جلسوں میں مت جاؤ اور ہمارے جلسوں میں آؤ۔ ہمارا پیغام محبت کا ہے، جہاں تک پہنچے آپ آئیے، قریب آئیے، سمجھیے، آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کلیئر کیجئے، اور اگر لگے کہ ہاں یہ دعوت، یہ پیغام صحیح ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، قبول کر لیجئے۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ نے سنا، جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو نہیں روکتے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم یہ نہیں روکتے کہ فلاں کے جلسے میں نہ جاؤ، یعنی کسی اس کو نہ سنو، اس کا نہ سنو، سب کو سنو، لیکن بات تو قرآن و حدیث کی ہے نا۔ اب قرآن و حدیث پر جو چلتا ہے وہ صحیح ہے، جو نہیں چلتا وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم تو بس اسی چیز کو دیکھتے ہیں، جس کو سنو چاہے جس کو، حالانکہ یہ پرانی باتیں تھیں ان کی، جب یہ کہا کرتے تھے سب کو سنو، سب کو سنو، سب کو سنو۔ اب یہ بات قطعا نہیں ہے۔ اب باقاعدہ نام لے کر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ فلاں کو سنیں، کہتے نہیں اس کو سننا صحیح نہیں ہے۔ فلاں کو سنیں، اس کو بھی سننا بھائی درست نہیں ہے، اس کو نہیں سننا، یوں نہیں کرنا۔ اب جس طرح آپ کی خدمت ہے، ہم اس سے پہلے شیخ محمد رحمانی کی ویڈیو رکھ چکے ہیں، بس مثال کے طور پر ایک دو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ کہہ رہے ہیں سلام کے بعد کہ ایڈوکیٹ فیض کو سننا کیسا ہے؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ موٹیویشنل خطیبوں کو اسلام سیکھنے کے لیے سنتے ہیں، یا غیر علماء واعظین کو سنتے ہیں، بردرز کو سنتے ہیں، ایڈوکیٹس کو سنتے ہیں، انجینئرز کو سنتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کو سنتا ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے دین کی ترجمانی نہیں کی ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ شیخ محمد رحمانی کہیں فیض سید کو کہہ رہے ہیں سننا ٹھیک نہیں ہے، کہیں ذاکر نائک کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، کہیں موٹیویشنل خطباء کو کہتے ہیں سننا ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہ سنو، ان کو نہ سنو۔ کس کو سنو؟ علماء کو سنو، اور علماء میں کون سے؟ وہ جو غیر مقلد ہیں ان کو سنو۔ اب یہ تو تھی پرانی باتیں۔ اسی طرح پرانی باتیں ان کی جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، توصیف الرحمانی بھی کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے، ذرا اس کو سن لیجئے۔ پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث، اس کو تھام لو، سوائے اہل حدیث کے اور کوئی نہیں رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ کر محمد کو پکڑ لو، کوئی لڑائی رہ گئی؟ اب دیکھیں یہ ان کی پرانی باتیں، کہتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث۔ اب قرآن و حدیث کو تھام لو تو لڑائی کوئی رہ جائے گی، قرآن و حدیث کو تھام لو تو لڑائی کوئی رہ جائے گی، اور پھر قرآن و حدیث اگر تھام لے پھر کیا، کہ پھر کہتا ہے صرف اہل حدیث بچیں گے۔ اب قرآن و حدیث کو تھام لینے کے بعد لڑائی نہیں رہے گی، یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ توصیف الرحمان، لیکن یہ پرانی بات ہے۔ اب نئی بات کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا قاری خلیل الرحمن جاوید سے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث جمع ہو جائیں اور پھر وہ لڑائی نہ ہو، یعنی وہ ہر بات پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ان کے اختلافات، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اختلافات ہم نے بتائے ہیں ان کے آپس میں۔ نماز میں انگلی اٹھانے پر اختلاف، پاؤں پھیلانے میں اختلاف، ہاتھ باندھنے میں اختلاف، ان کا اختلاف، طلاق کے مسئلے میں ان کا اختلاف، اختلافات ہی اختلافات ہیں ان کے اندر۔ ننگے سر نماز پڑھنے میں اختلاف، یہ غیر مقلدین کا آپس میں اختلاف ہے۔ بہت سارے اختلاف ان کے آپ کو ملیں گے، اسی چینل پر ملیں گے۔ اب اس کے سلسلے میں جب یہ ہم دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کی پرانی باتیں اور تھیں، اب اور ہیں، اور آپ کے جو نا پہلے والی باتیں جو آپ کہتے تھے قرآن و حدیث جب مان لو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کے اندر اتنا جھگڑا ہے اور آپ کے اندر اتنی گمراہیاں آپ خود مانتے ہیں۔ اب وہ شیخ محمد رحمانی کہتے ہیں کہ ذاکر نائک گمراہ ہے، کوئی کہتا ہے عمر صدیق گمراہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی غلام مصطفیٰ ظہیر گمراہ ہے۔ یہ ایک دوسرے پر مان رہے ہوتے ہیں کہ فلاں گمراہ ہے، فلاں گمراہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جب یہ ہم ان کی خدمت پیش کرتے تو کچھ بھائی اس طرح کہتے ہیں، بھائی دیکھیں یہ تو اختلاف ہے، اختلاف تو رہا ہے نا، علمی اختلافات تو رہتے ہیں۔ یہ حالانکہ یہ ہم بات سمجھاتے تھے کہ ائمہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف یہ ایک علمی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، یہ ہوگا، مانتے نہیں تھے، کہتے تھے حرام و حلال کا اختلاف کیسے ہوگا۔ لیکن اب ان کی جب باری آئی، جب اختلاف ہم نے دکھایا کہ بھئی آپ جو کہتے تھے قرآن و حدیث کو تھام لو تو اختلاف نہیں رہے گا، اور تھامنے والا کون ہے؟ صرف اہل حدیث ہی بچے گا۔ جب قرآن حدیث کو تھام لو گے تو اہل حدیث بھی ہوگا نا۔ اب جب اہل حدیث ہوگا، تھام بھی لیا، پھر بھی اختلاف،
تو اب بہانہ یہ بنا لیا، دیکھیں یہ اختلاف تو ہے لیکن ہمارا عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ مسائل کا اختلاف ہے بھائی، عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بات درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے، ان کا عقائد میں اختلاف ہے۔ ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ان کے نور ٹی وی جدہ والے عاقل کی ویڈیو رکھی جو عقیدے میں اختلاف بتا رہے تھے۔ ان کے بعد کہتے ہیں سب سے پہلے چیز کیا اللہ نے بنائی، وہ پیش کر رہا تھا کوئی سعودی کا سماحت الشیخ، ان کے ہاں دلیل بھی سماحت الشیخ ہے، وہ بتا رہا تھا کہ عرش اللہ نے سب سے پہلے بنایا، اور وہ جو ابو زید ضمیر وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم بنایا، حدیث کا حوالہ پیش کر رہا تھا۔ اب دیکھیں ان کا عقیدے میں اختلاف ثابت ہو گیا، لیکن آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ نے یوں کہہ دیا، حالانکہ یہ تو بات واضح ہے، اس کے باوجود یہ مانتے ہیں۔ خود شیخ محمد رحمانی سے آپ سن لیں کہ شیخ محمد رحمانی کیا کہہ رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ فیض سید جو ہیں منہجی لحاظ سے بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی اختلاف کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقائد میں بھی ہمارا اختلاف ہے، منہج کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے۔ بے شمار اعتراضات ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کیے گئے۔ تو ناظرین، شیخ محمد رحمانی مان رہے ہیں ایڈوکیٹ فیض کے متعلق بھی کہ عقائد میں، عقیدے میں گنجائش ہے، کس چیز کی؟ اختلاف کی، اور ذاکر نائک کے متعلق کہتے ہیں ان سے عقیدے میں اختلاف ہے، عقیدے میں اختلاف ہے۔ اب یہ ان کا عقیدے میں بھی اختلاف، مسائل میں بھی اختلاف، وہ جو بات کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بھئی قرآن و حدیث کو تھام لو تو لڑائی ختم ہو جائے گی، تو اب ان کے اندر کثرت سے لڑائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی باتیں پہلے والی اب نہیں رہی۔ اب یہ اس طرح نہیں کہتے کہ قرآن و حدیث کو تھام لو، ہم نے بار بار آپ کی خدمت میں ان کی ویڈیوز پیش کی ہیں، اب وہ کہتے ہیں وہ جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے اس کو، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، یہ تو منحرف لوگوں کا کام ہے، گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کریں کہ قرآن و حدیث لے لو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ منہج سلف پر، منہج صحابہ پر آ جائیں، لیکن یہ بھی ان کی ہوائی باتیں ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، غیر مقلدین آپ دیکھ لیں وقتاً فوقتاً آنے والے وقت کے اندر ان کی مسائل بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی جو باتیں جو ہے نا، جو دعویٰ کیا کرتے ہیں، وہ دعویٰ بھی ان کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلک یا جو فرقہ اپنے دعوے پر، اپنے اصول پر ٹکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتنا حق والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا